اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں سورۃ کوثر کا ترجمہ اور تشریح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کے مفہوم اور تشریح کی طرف۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، یا پہلے پڑھتے رہے ہیں پھر سست ہو گئے، یا نماز کو اس کے اپنے مسنون وقت میں نہیں پڑھتے، جب جی چاہتا ہے پڑھ لیتے ہیں، یا تاخیر سے پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، یا خشوع و خضوع کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ یہ سارے ہی مفہوم اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے نماز کی مذکورہ ساری ہی کوتاہیوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر ذکر کرنے سے یہ بھی واضح ہے کہ نماز میں ان کوتاہیوں کے مرتکب وہی لوگ ہوتے ہیں جو آخرت کی جزا اور حساب کتاب پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی لیے منافقین کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ سورۃ النساء میں بیان کیا گیا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، یا لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔ یعنی ایسے لوگوں کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہوئے تو نماز پڑھ لی، بصورت دیگر نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، یعنی صرف نمود و نمائش اور ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ معن شیء قلیل کو کہتے ہیں۔ بعض اس سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اصل مال کے مقابلے میں بالکل تھوڑی سی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ 2.5%، اور بعض اس سے گھروں میں برتنے والی چیزیں مراد لیتے ہیں جو پڑوسی ایک دوسرے سے مانگ لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ گھریلو استعمال کی چیزیں عاریۃً دے دینا اور اس میں کبیدگی محسوس نہ کرنا اچھی صفت ہے، اور اس کے برعکس بخل اور کنجوسی برتنا یہ منکرین قیامت ہی کا شیوا ہے۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ نحر بھی ہے۔ الکوثر کثرت سے ہے، اس کے متعدد معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ابن کثیر نے خیر کثیر کے مفہوم کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں ایسا عموم ہے کہ جس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں۔ مثلاً صحیح احادیث میں بتلایا گیا ہے کہ اس سے ایک نہر مراد ہے جو جنت میں آپ کو عطا کی جائے گی۔ اسی طرح بعض احادیث میں اس کا مصداق حوض بتلایا گیا ہے جس سے اہل ایمان جنت میں جانے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے پانی پئیں گے۔ اس حوض میں بھی پانی اسی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا۔ اسی طرح دنیا کی فتوحات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع و دعام ذکر اور آخرت کا اجر و ثواب سبھی چیزیں ہیں خیر کثیر میں آ جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ سورت بہت زیادہ برکتوں والی ہے، برکت کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس کا ورد رکھ سکتے ہیں برکت کے لیے، اور بہت چھوٹی سورت ہے اور بہت کم وقت میں آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔